کیا اونٹنی کا پیشاب پاک ہے؟ کیا اونٹنی کا پیشاب یا کسی جانور کا پیشاب حلال ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں تشفی بخش جواب دے دیں۔ عائشہ محمد لاہور سے۔ دیکھیے اونٹنی کے بارے میں قبیلہ عرانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، حدیث میں اونٹنی کے بارے میں جو آتا ہے، قبیلہ عرانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ پیٹ ان کے نکل گئے، توندیں نکل گئیں، بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ۔ تو وہ بعد میں پھر پتہ چلا منافق لوگ تھے، بہت سارے صحابہ کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے علاج کے لیے اونٹنی کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، تو اس حدیث سے بعض فقہا، جس میں امام احمد بن حنبل ہیں رحمہ اللہ تعالی اور دیگر فقہا، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب بالکل پاک ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اونٹنی کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ پیشاب کو جو ناپاک قرار دیا، حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اونٹنی کا پیشاب ہو یا گائے کا ہو یا کوئی بھی پیشاب ہو، سب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رہا یہ کہ یہ جو اونٹنی کا پیشاب ان کو پلایا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی ہوگی کہ ان کا علاج صرف اور صرف اسی پیشاب میں ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو اس سے عمومی استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ پاک ہوتا تو ہمیں ملتا پھر صحابہ کرام پیتے، جیسے ہندو گائے کا پیشاب کو صحیح سمجھتے ہیں تو پی رہے ہوتے ہیں، بہت سی کامن ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں بہت سارے ہندو ملیں گے آپ کو۔ تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اونٹنی کا پیشاب اس واقعے کے بعد پیا ہو، یا چاہے بیماری میں ہی پیا ہو، ہمیں نہیں ملتا ایسا۔ تو اس لیے ہماری رائے میں امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں مضبوط ہے کہ اونٹنی کا پیشاب بھی ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، اور اس کا پینا بھی جائز نہیں ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک جزوی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس وقت وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اور اس میں ڈاکٹر یہ بتائیں کہ اونٹنی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر مجبوری میں جائز ہے۔ پھر وہ اونٹنی کیا، وہ تو بکری کے پیشاب کے بارے میں بھی اگر ڈاکٹر کہہ دیں کسی کو کہ بھائی یہ مر جائے گا تو اس کا علاج صرف اسی بکری کے پیشاب میں ہے، تو جان بچانے کے لیے تو سور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ تو اگر یعنی یہ یقین ہو جائے، اور اگر یہ ایسا یقین نہ ہو تو پھر حلال چیزوں سے جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے، حرام میں جب ہو جب حرام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو۔ تو یہ موقف مضبوط موقف ہے۔ باقی یہ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا حلال جانوروں کا پیشاب، چاہے بکری ہو، گائے ہو، اونٹنی ہو، یہ پیشاب ہوتا نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست کی دو قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ کہتے ہیں جو بالکل سخت ناپاک ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی جسم پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں تھوڑی سی مراد ہتھیلی کی گہرائی کے برابر۔ اور ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سی لگ جائے تو معاف ہے۔ تو یہ اونٹنی کا اور بکری کا اور یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ کم درجے کا ناپاک ہوتا ہے، تھوڑا سا اگر جسم پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک یعنی اس سینس میں نہیں ہوتے کہ آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ یہ جانور جو ہے نا یہ گھاس پھوس کھاتے ہیں تو ان کے پیشاب میں وہ گندگی نہیں ہوتی جو حرام جانوروں کے پیشاب میں ہوتی، لیکن ہے بہرحال ناپاک۔